بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی یہ گہرائی سے سوچا ہے کہ جب دنیا کا پورا شہر گہری اور پرسکون نیند میں سو رہا ہوتا ہے اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوتا ہے، تو اس وقت کائنات کے حقیقی پالنے والے اور رب العزت کے دربار میں آپ کے اپنے نام کے ساتھ کیا کچھ درج ہو رہا ہوتا ہے؟ اور کیا آپ کو اس بات کا ذرا سا بھی علم ہے کہ صبح کے وقت جب آپ کا بستر آپ کو اپنی پرسکون آغوش میں لیے ہوتا ہے اور آپ خوابیدہ ہوتے ہیں، تو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ مقرب اور برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالی کا کون سا اہم ترین حکم اور رحمتوں والا پیغام لے کر زمین کی طرف اتر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو اور ویڈیو صرف ایک عام بیان نہیں، بلکہ آپ کی سوئی ہوئی زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ایک ایسی بیداری ہے جو شاید آپ کے دل کے بند دروازوں پر زوردار دستک دے کر انہیں ہمیشہ کے لیے کھول دے گی۔ اور اگر آپ خود یا آپ کا کوئی بھی پیارا عزیز فجر کی نماز اٹھنے میں ذرا سا بھی سستی یا غفلت سے کام لیتا ہے، تو اگلے چند منٹ یقیناً آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کا سارا نقشہ یکسر بدل سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کا آخر تک بغیر ایک سیکنڈ بھی اسکپ کیے پورے دھیان اور تسلی کے ساتھ سنے گا۔ میرے عزیز دوستو، فجر کی نماز محض ایک فرض عبادت یا رسم نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کائنات اور اس کی مخلوق کے درمیان محبت اور بندگی کا سب سے پہلا اور کٹھن امتحان ہے۔ دین کا آغاز اگر کائنات کے مالک اللہ تبارک و تعالی کے حضور سجدہ ریز ہو کر نہ ہو تو وہ پورا دن برکتوں سے خالی ہو کر اندھیریوں اور پریشانیوں کا گڑھ بن جاتا ہے، کیونکہ فجر کا یہ مبارک وقت و سعادت ہے جب اس دنیا میں امن و سکون کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرما کر اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمتوں اور مغفرت کی بارش فرماتا ہے۔ فجر کی دو سنتوں کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ صحیح مسلم میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ فجر کی دو رکعتیں یعنی اس کی سنتیں دنیا اور جو کچھ بھی اس کائنات میں موجود ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر بہتر اور قیمتی ہے۔ ذرا اس بات پر عقل کی آنکھ کھول کر گہرائی سے غور کیجئے کہ دنیا بھر کی تمام تر دولت، تمام شاندار محل اور تمام دنیاوی عیشیں ایک پڑلے میں رکھ دی جائے اور فجر کی صرف دو سنتیں دوسرے پڑلے میں رکھ دی جائے تو وزن فجر کی سنتوں کا زیادہ ہوگا۔ تو جو انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر فجر کی سنتیں تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ کتنے بڑے خسارے اور نقصان میں زندگی گزار رہا ہوگا۔ اور جو بدقسمت انسان فجر کی فرض نماز سے ہی مکمل طور پر غافل ہو جائے، اس کی محرومی اور بدبختی کے اندھیرے کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے؟
اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فجر کی نماز کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد باری تعالی ہے کہ نماز قائم کیجیے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریکی تک، اور فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز پڑھنا یقیناً فرشتوں کی حاضری کا خاص اور بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے، جس میں رات کے فرشتے اور دین کے فرشتے دونوں ایک ساتھ آ کر جمع ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ پھر جب وہ معزز فرشتے واپس اللہ تعالی کے پاس بارگاہ الہی میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ تو خود ہر ذرے سے واقف ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ تو فرشتے عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب العالمین، جب ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے تب بھی وہ تیری یاد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم وہاں سے واپس آ رہے ہیں تھے تب بھی وہ تیری عبادت میں مصروف تھے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اچھے سے سوچئے میرے پیارے پیارے بھائیوں کہ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ فرشتوں کی اس حاضری اور رپورٹ میں آپ کا نام شامل ہو جائے، ان غافل لوگوں میں شامل ہو جو اپنے بستروں پر گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کا شمار ان خوش نصیب اور مقرب انسانوں میں ہو جن کی تعریف اور بہترین گواہی اللہ تبارک و تعالی کے سب سے خاص فرشتے خود بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ عظیم المرتبت اور جلیل القدر فرشتے ہیں جن کی بنیادی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کے پیارے انبیاء تک اس کے احکامات اور وحی پہنچانا رہی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے لائے ہوئے احکامات کے ذریعے ہی نماز کو قائم کرنے کا بار بار تاکیدی حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ تمام نمازوں کی ہمیشہ حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی یعنی فجر کی نماز کی، اور اللہ کے سامنے ہمیشہ باادب طریقے سے کھڑے رہا کرو، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوتے تھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اوقات اور اس کا درست طریقہ سکھایا کرتے تھے، اور ان کا لایا ہوا بنیادی پیغام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ کے تمام احکامات پر دل و جان سے عمل کرتا ہے وہی دونوں جہانوں میں سرخو ہوتا ہے، اور جو لوگ فجر کی نماز کو ضائع کرتے ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر کے اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور عذاب کو دعوت دیتے ہیں، جس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پورے دن کی کمائی اور کاموں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ سارا دن ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ آپ نے خود بھی اپنی علمی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہوگا کہ جس دن فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے اس دن طبیعت میں ایک عجیب سا بوجھ
اداسی اور بے چینی چھائی رہتی ہے، کیونکہ رزق کا ملنا اور چیز ہے اور اس رزق میں برکت کا ہونا بالکل الگ بات ہے۔ اور نماز چھوڑنے والے کے پاس مال و دولت تو بے شک ظاہری طور پر ہو سکتی ہے، مگر دل کا سکون اور حقیقی برکت کبھی اس کے قریب نہیں پھٹکتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور اور مستند حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے حصے میں 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، آرام سے سوتے رہو، صبح جلدی اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اگر وہ انسان بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کر تازہ پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ باقاعدہ اٹھ کر نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی تیسری بھی گرہ کھل جاتی ہے، جس کے بعد وہ صبح کے وقت ایک انتہائی چست و تازگی اور شاداب طبیعت کے ساتھ اٹھتا ہے، ورنہ وہ سست اور بوجھل دل کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کے نقصان کا حال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ فجر نماز کے وقت سستی کی وجہ سے سوتے رہتے ہیں انہیں انتہائی سخت اور ہولناک عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور حیرت انگیز حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز میں بیدار نہیں ہوتا اور صبح کا سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے تو شیطان اتنی جرأت کرتا ہے کہ اس کے کام میں ناپاک حرکت کر دیتا ہے، جس سے اس کی سخت دنیاوی اور اخروی توہین ہوتی ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنا یا اس میں سستی کرنا ہمیشہ سے منافقین کی بہت بڑی نشانی رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ منافقین پر فرض اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بوجھل اور بھاری محسوس ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس جو مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت فجر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑے انعام اور خوشخبری کی بشارتیں ہیں۔ فجر پڑھنے والوں کو سب سے پہلا انعام تو یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص ضمانت اور حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور جس انسان کا محافظ اور ضامن خود کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی بن جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حادثہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور فرض نماز پڑھنے والوں کے لیے دوسرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن اس خوفناک اور تاریک دن میں انہیں مکمل اور روشن نور دیا جائے گا، جس کی طاقتور روشنی میں وہ پل صراط کو کامیابی کے ساتھ عبور کریں گے۔ ہمارے اسلامی اسلاف کی حالت یہ تھی کہ وہ فجر کی نماز کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا اور اہم مقصد سمجھتے تھے، اور اگر کبھی کسی عذر کی وجہ سے ان کی فجر کی جماعت چھوٹ جاتی تھی تو وہ کئی دن اس کے
شدید غم میں روتے رہتے تھے اور لوگ ان سے تعزیت کرنے کے لیے ان کے گھر آتے تھے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ میرے پیارے بھائیو، جو وقت غفلت میں گزر گیا اس پر زیادہ پچھتانے کے بجائے اب بھی وقت ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے اور پکا عزم کرے کہ آئندہ کبھی بھی زندگی میں فجر کی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے آپ رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، الارم کو اپنے بستر سے دور رکھیں اور صبح اٹھنے کے لیے بھرپور کوشش کریں تاکہ آپ کا شمار بھی ان خوش نصیب بندوں میں ہو سکے جو صبح کے وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ہماری پروردگار کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز کا ہمیشہ کے لیے پابند بنائے اور ہمیں فجر کی نماز کی دائمی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔